وفاقی حکومت نے سال 2022 اور 2023 کا بجٹ پیش کرتے ہوئے فلم فنڈ انٹروڈیوس کرایا ہے۔ فلموں کے لیے باقاعدہ فنڈ دیا جائے گا حکومتی خزانوں سے۔ نیشنل فلم انسٹیٹیوٹ کے قیام کا بھی اعلان کر دیا اور شوبز انڈسٹری کے لیے مراعات کا بھی اعلان ہے، اور فنکاروں کے لیے میڈیکل انشورنس پالیسی الگ متعارف کرائی جا رہی ہے، اور طبی سہولیات بے دریغ فنڈ ہیں، انسٹیٹیوٹ ہیں، علاج معالجہ ہے، اور تو اور اس بزنس کو ٹیکس فری قرار دے دیا گیا۔ فلم بنانے کے لیے باہر کے ملکوں سے جو کچھ منگوایا جائے گا اسے ڈیوٹی فری۔ غریب کے گھر ٹی وی ہو نہ ہو بل آتا ہے، حتیٰ کہ مساجد کے بجلی کے بل میں بھی ٹی وی کا بل خرچہ ایڈ ہوتا ہے۔ ظلم کی انتہا دیکھیے۔ دوسری طرف فلم انڈسٹری شوبز ورلڈ کے لیے درآمدات کو بھی اور برآمدات کو بھی، جو کچھ منگوایا جائے، جو کچھ نکالا جائے، دونوں کو ڈیوٹی ٹیکس فری۔ فنکار گلوکار بنے تو مراعات ہی مراعات ہیں، قاری نعت خواں عالم بنے تو یکسر نظر انداز ہیں۔ مساجد مدارس پر بھاری ٹیکسز اور سینما سرکار بنائے گی۔ ایکٹر سنگر ٹک ٹاکر بنے تو حکومتی ایوانوں میں بیٹھیں، وزراء کے ساتھ پیسہ اڑائیں، طبی سہولیات پائیں، جو جی چاہیں ملک میں گلچھڑے اڑائیں۔ بیکار لوگ فنکار کہلائیں اور باصلاحیت لوگ بیکار کہلائیں۔ کتنی منافقت اور کیسی تفریق ہے یہ۔ ملک کرائسس کا شکار ہے، غریب بھوک سے مر رہا ہے، کھانے کو نہیں ہے، مریض درد سے تڑپ رہا ہے، علاج کی سہولت نہیں ہے۔ سرکاری ہسپتالوں کا معیار اور سہولیات آپ کے سامنے ہیں۔ ملک کرائسس کا شکار ہے، غربت، مہنگائی، بے روزگاری، بیماری، عام عوام نہ کھانے کو میسر ہے، پینے کو صاف پانی نہیں، سر چھپانے کو ٹھکانہ جگہ نہیں، تعلیم کے لیے کوئی سہولت نہیں، ایک وقت کی بھی سکھ کی روٹی میسر نہیں۔ تعلیم کا خرچہ ہو، سر چھپانے کی جگہ ہو، علاج معالجہ ہو، حتیٰ کہ کام کرنے کو نہیں ہے، کاروبار کوئی دھندا لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ کیا کریں؟ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر موت کا انتظار کر رہے ہیں، موت کا استقبال کر رہے ہیں۔ دن رات، سردی گرمی، دھوپ بارش، عورت مرد، حتیٰ کہ بچے جوتے سیتے ہوئے، گاڑیاں صاف کرتے ہوئے، اور بوڑھے بھی سب مل کر سخت محنت مشقت اٹھا رہے ہیں۔ مگر دوسری طرف گنے چنے مخصوص طبقے کے لوگوں کی عیاشی کے لیے سینما، تھیٹر، تفریح خانے، شراب شباب کا سارا سامان ہے، اور وہ بھی بیچاری عوام کے کمزور جسموں سے نچوڑ نچوڑ کر نکالا جاتا ہے۔ اعلان کرنے والے کوئی اپنے پرس یا اپنے گھر سے نہیں دیتے۔ حکومتی خزانے پر من پسند لوگوں کو یوں نوازا جاتا ہے، عوام کو نشے پہ لگایا جاتا ہے تاکہ جو کچھ کرتے رہیں، کوئی کسی سیاسی پالیسی میں انٹرفیئر نہ کرے۔ لوگوں کے ہاتھوں میں لالی پاپ پکڑوائیں، آنکھوں پہ پٹی باندھیں اور گہرے گڑھے میں پھینک دیں۔ کوئی ان کی سیاسی چال بازی میں، ملک کی خرید و فروخت میں، قرضوں میں، غلامی میں کوئی بات ہی نہ کرے۔ مولوی بھی وہی سکرین پہ آئے، اسکالر بھی وہی کہلائے کہ جو ان کے گن گائے، اور کسی پالیسی پر کوئی تنقید نہ کرے۔ دل کڑتا ہے، خون کے آنسور ہوتا ہے، جگر میں درد محسوس ہوتا ہے جب بوڑھے بزرگوں کو دھوپ میں جلتا دیکھتی ہوں، ریڑیاں کھینچتے دیکھتی ہوں، دو چار گلے سڑے فروٹ بیچتے دیکھتی ہوں، معصوم نو عمر کلیوں کو، پھولوں کو گاڑیوں کے شیشے بجاتے پھول بیچتے دیکھتی ہوں، امت کے نوجوانوں کو ضائع ہوتے دیکھتی ہوں، سڑک کنارے ڈرگس میں مبتلا دیکھتی ہوں، اپنے آپ سے بے پرواہ ماؤں کو بلکتا دیکھتی ہوں۔ ایک طرف زندگی کے لالے پڑے ہیں اور دوسری طرف عیاشیاں چل رہی ہیں۔ جو ملک قرضوں میں ڈوبا ہو، کھانے کے، رہنے کے، پہننے کے، پڑھنے کے، جینے کے لالے پڑے ہوں، وہاں اربوں روپے سے فلم انڈسٹری کے لیے انسٹیٹیوٹس کا، مراعات کا، سہولیات کا اعلان کیا جاتا ہے۔ ان لبوں نے نہ کی مسیحائی، ان لبوں نے نہ کی مسیحائی، ہم نے سو طرح